بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پرخطر دور میں اہل سنت و جماعت کے عقائد خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نام نہاد لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اولیاء اللہ ہوتے کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بہترین ہم نشین کون ہیں؟ فرمایا، وہ جس کا دیدار تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے اور جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، کیا جب ہم اللہ کے کسی ولی کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ آپ نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ اگر نہیں کسی کو یقین تو آئیے میرے پیر و مرشد کے پاس بیٹھ کر دیکھ لیں، چورا شریف کی سرزمین پر جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کر دیکھ لیں کہ آپ کو یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں یا نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، مگر اتنے اونچے مقام پر اللہ کے قرب میں بیٹھے ہوں گے کہ جس پر قیامت کے دن نبی اور شہید بھی رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کے لیے ذرا ان کی وضاحت کیجئے، ان کی علامت بیان کریں تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہ سوال سن کر آقا علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ مختلف قبائل، مختلف شہروں اور مختلف علاقوں سے ہوں گے، ان کے درمیان خونی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ صفائے قلب یعنی دل کی پاکیزگی رکھتے ہوں گے، اور قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ ان کے لیے نور کے صوفے، کرسیاں اور ممبر بچھا دو۔ اللہ پاک اپنے دست کرامت سے ان کو نور کی کرسیوں پر بٹھائے گا، پھر اللہ ان کے چہرے کو نور کر دے گا۔ آج تو لوگ نور پہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا۔ پھر اللہ ان کے چہرے کو نور کر دے گا، ان کے چہروں سے سورج کی طرح نور نکلے گا اور ان کے لباس نور ہو جائیں گے۔ ہر شخص قیامت کے دن جب تھر تھر کانپ رہا ہوگا، ان لوگوں کو کوئی خوف نہ ہوگا۔ لوگ غمزدہ ہوں گے، یہ غمزدہ نہ ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام ہیجان میں تھے، یعنی جوش میں تھے کہ بات آگے چلے کہ یہ کون ہے۔ تب آقا علیہ السلام نے پردہ اٹھایا اور یہ آیت پڑھی، سورہ یونس آیت نمبر 62، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ جس چیز سے بھی بندہ میرا تو قرب حاصل کرتا ہے، یعنی کہ میرے نزدیک آنا چاہتا ہے، اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی کہ فرض جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، یعنی کہ میرے نزدیک آتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے اور میں اس کو ضرور بنا دیتا ہوں، اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنی تاخیر میں مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔
وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، میں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء اللہ سے ایسی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے اسلام کی روشنی سے فیض یاب ہو سکیں۔